وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی یہ پوسٹ جو آپ نے کی تھی اس کو میرا خیال ہے آپ نے تحریری شکل میں کیا ہوگا، تو یہاں آپ نے اس کو بھیجا، اس کو میں نے بھی سنا۔ چند ایک سوال، یہ لکھنے کا مقصد کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اس کے نتیجے میں حاصل کیا کرنا چاہا ہے اور وہ حاصل ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے نتیجے میں خواہش یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں کو وہ بہت ساری باتیں جو پہلے سے پتہ ہیں آپ کے ذریعے بھی پتہ چل جائے، یا اس کا اعادہ ہو جائے، یا وہ زخم جو لوگوں کو لگے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم بھی کریت کے اپنا حصہ ان بہت سارے جیالوں میں کر لیں کہ جو معاشرے میں بیٹھے ہوئے آج کل اپنے اپنے میڈیا پہ جہاں جہاں ان کا ایکسیس ہے، اپنے 100 200 500 ہزار چند ہزار لوگوں میں یا لاکھ 2 لاکھ لوگوں میں ان باتوں کی نشر و اشاعت کریں، اور لوگ اس میں ان کے بغل بجا کے ان کی واہ واہ اور جے جے کار کریں، اور یوں ہمارے نفس کی کچھ تسکین ہو جائے، کچھ تسلی اطمینان ہو جائے، اور ہمیں یہ باور کرا دے ہمارا نفس شیطان کے زیر اثر ہوتے ہوئے کہ آپ نے بڑا کارنامہ کیا، حق بات کہی، اور ظلم کے خلاف جو کچھ کہنا چاہیے تھا کہا، اور جو کرنا چاہیے تھا کیا، یہی ہمارے بس میں تھا، کر گئے۔ تو اگر یہ واہ واہ کروانی تھی تو وہ تو ہو جائے گی اور ہو گئی ہوگی۔ اگر مقصود معاشرے کی ان تکلیف دہ باتوں کو اجاگر کر کے ان کی اصلاح تھی تو اس میں یہ انداز کبھی بھی معاون نہیں ہوتا۔ طنز و تان کسی بھی انداز سے ہو، کسی کا بھی ہو، کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں غالباً گروپ میں کہ اگر فرعون کو مخاطب کرنے کا طریقہ موسیٰ اور ہارون کو یہ بتایا جائے کہ ان سے نرم گفتگو کرنا، تو یقیناً ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اسے فرعون نہیں سمجھتے یا اس سے بڑھ کر، اور اپنے کو موسیٰ اور ہارون کے درجے پہ نہیں سمجھتے۔ اگر میرا یہ خیال غلط ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح کے کاموں سے سوائے نفس کی پرستش اور پوجا کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ انسان عجب اور اس کے بعد کبر، اور کبر سے بڑھ کر عجیب شقاوت میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا مقولہ ہے، اور بھی بزرگوں کی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس درجے کی شاعری علامہ اقبال نے کی، لوگوں کے زخموں پر مرہم بھی رکھا اور ان کو طریقہ بھی بتایا، لیکن کہیں تمسخر، طنز، استہزاء کو اپنا بنیاد اور اپنا معیار نہیں بنایا، بلکہ کہیں کہیں ضمناً آ گیا، جو انسان کے لیے کسی درجے میں ناگزیر ہو بھی جاتا ہے، حساس ہو تو ہزاروں باتوں میں ایک آدھ بات نکل آتی ہے۔ اس کے مقابل اکبر الہ آبادی اسی زمانے میں بہت عمدہ شاعری کرتے رہے، اور زیادہ درد کے ساتھ شاید کرتے ہوں، لیکن ان کے اشعار میں طنز و طعن بہت بڑھ کر تھا، بلکہ وہی اصل تھا۔ اس لیے ان کے کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے مقبولیت عطا نہیں فرمائی جس طرح اقبال کو عطا فرمائی۔ اس لیے دائی بننا ہے تو دائی کا تو ایک ہی طریقہ ہے، دل میں درد، شفقت، محبت، لوگوں کے لیے تڑپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے، راتوں کو سجدوں میں سر رکھ کے گزارتے ہیں، راتوں کو پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، اپنے آپ کو اتنا ہلکان کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آپ اس لیے اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈالتے ہیں کہ اس سے مجھے خطرہ آپ ہلاک ہو جائیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گم کر دیں گے، ضائع کر دیں گے ان کے غم میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ اتنا درد، اتنی فکر ان لوگوں کے لیے کہ جو تکلیف پہنچا رہے۔ اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ، لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی۔ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، جو بس میں وہ کر رہے ہیں۔ کہیں شریعت کی پاسداری میں کسی پر سزا بھی نافذ کرنی ہے تو دل رو رہا ہے،
کہیں زانی بدکار کے اوپر بھی جس سے ہو گئی خطا اس کو معاف کرنے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وہ بار بار اقرار کر کے اپنے آپ کو اس سزا سے پاک صاف کرنے کے اعلیٰ درجے میں مقام پر پہنچنا چاہتا ہے تو سزا نافذ بھی کرتے ہیں، وہ عامدی عورت ہو یا مائز اسلمی ہو رحمہم اللہ. لیکن درد انہی کے ساتھ ہے، دل انہی کے ساتھ دھڑک رہا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان پر کہ انہوں نے یہ گناہ کیا. آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، بلکہ ان کی تو دعا ایسے اللہ نے قبول کی ہے کہ یہ 70 لوگوں کو کافی ہو جائے، پوری بستی کو کافی ہو جائے. ایک اور صحابی کو شراب کی عادت تھی، منع کرنے پہ نہیں مانا تو کوڑے لگوائے. کسی نے اسی طرح کی بات کی، فرمایا کہ ایسا مت کہو، اللہ یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. تو دل انہی کے ساتھ ہے، دل تڑپ رہا ہے ان کے غم میں. ایک معالج کے لیے تو یہ بات سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے. ایک معالج کو، ڈاکٹر کو، طبیب کو، حکیم کو، ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو بہت آسان ہوتا ہے سمجھنا، ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ان مریضوں کو بھی کہ جو اس کی رہنمائی میں نہیں چلتے، مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، پھر بھی ان کی ہر تکلیف پر اسی طرح سے کڑ کے اس کے لیے دید و دل فرش راہ کرتا ہے، اس کے لیے آگے بڑھ کے بلکہ دوسرے لوگوں کو زیادہ گھنٹے انتظار کرواتا ہے، اس پہ پہلے توجہ دیتا ہے. تو کاش کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے. تو اپنا مزاج بالکل دائیانہ رکھنا چاہیے، ورنہ خاموش رہنا چاہیے. کوئی بات کسی سے کرنا اسی وقت مفید ہوگی جب دل میں درد ہو، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھے کہ مجھ سے اگر اس طرح بات کی جائے تو میں کیسا محسوس کروں. اس کے نتیجے میں کیا لوگ تبدیل ہو جائیں گے. اس انداز سے کیا کسی کو فائدہ ہوگا؟ جو وہ بہت سارے لوگ اسی طرح درد میں پڑے ہوئے ہیں، جب کھل رہے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں، ویسے ہی ان میں ایک اضافہ ہو جائے گا. ایک اور بات کا وہ بغلے بجائیں گے، غیبتیں بہتان لگائیں گے، چیزیں ایگزیجریٹ بھی کریں گے. حاصل کچھ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ مواخذے کا خطرہ ہے. جتنی تھی اتنی کہیں یا بڑھا دی گئی. لوگوں کے مسائل میں اضافہ کیا یا کمی کی. جاہلانہ بات ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے کہ برائیوں کا تذکرہ کرو تاکہ اس سے اویئرنیس آئے، اس سے لوگ اس سے بچیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کی چیزیں تو پڑھتے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے سے جانتے ہیں ان باتوں کو، پڑھے لکھے لوگ. تو جاہلوں کا مسئلہ، عوام کا مسئلہ ہے. ان کے ساتھ بھی ان چیزوں پر گفتگو کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر نقد کیا جائے، بلکہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو بہت بعد کے مراحل ہیں، کبھی ضرورت پڑتی ہے نشتر زنی کی، لیکن بہت بعد میں، لیکن وہ بڑی حکمتوں کے ساتھ تزکیے کے بعد. تو اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اس طرح کے خیالات سے بچائے کہ جو ہمارے لیے کل قیامت میں وبال نہ بنے، ہمیں مفلس نہ بنا دیں. پھر ایک ایسے معاملے میں جس میں ہم نے کوئی حصہ نہ ڈالا ہو. ہم نے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا؟ ہم تو چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھے اپنی دنیا کمانے میں لگے ہیں. تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ جس گھر کو ہم چھوڑ آئے ہوں اس گھر میں ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں ہم باہر سے بیٹھ کے تنقید کریں؟ کیوں کریں؟ کس بنیاد پہ کریں؟ ہمارے مصائب اور مسائل یہاں ہیں، ہم انہی کو جھیل رہے ہیں اور ان کی تکلیفوں پہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اپنے بارے میں ساری گنجائشیں ہیں، دوسروں کے بارے میں ہمارا معاملہ بہت سخت ہے. یہ دائیانہ مزاج نہیں ہے، یہ دینی مزاج نہیں ہے. ظاہری بات ہے کچھ تلخ باتیں ہیں، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے، اجر عطا فرمائے. چونکہ آپ نے تبصرے کا کہا تھا تو اس میں دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ جیسا سمجھتا ہوں ویسا عرض کر دوں، اور ہو سکتا ہے کہ بالکل غلط ہو، اور اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اگر غلط جتنے بھی اس میں باتیں ہیں، اور جو صحیح ہو اس کا ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.